کشمیر خطاب قسم متحد ماڈل ٹانگ اور نہیں ہے، یہ ڈی چوک نہیں ہے، یہ بلوچستان نہیں ہے، یہ جموں کشمیر ہے۔ شہادتوں کا راستہ نہیں پڑھتے شہادت کو نہیں پڑھتے شہادت سنیے ایسے انتخابات کہ جو کہ پنجیٹر فائٹ کے دروازے سے ہو کے آتے ہو، امان اس کے ساتھی میں جوتے کی نوٹ پہ تعلیم نہیں۔ الجزیرہ نیوز کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران تقریباً کشمیر کے اندر 24 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اب تک یہ تعداد بڑھ کر 31 ہو چکی ہے، اور اس پورے احتجاج کے دوران اب تک 70 سے زائد لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور اب انٹرنیشنل لیول پر مختلف آرگنائزیشنز اور مختلف ہیومن رائٹس کے ادارے حرکت میں آ گئے ہیں۔ کبھی یہی لوگ جو انڈیا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے تھے، آج وہی لوگ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں آخر کشمیر کے اندر یہ حالات کیوں ہیں۔ تو بات ہے 2023 کی، جب کشمیر کے اندر گندم اور بجلی کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اور اسی مہنگائی کے خلاف احتجاج نکالا جاتا ہے۔ اس احتجاج کے لوگ مل کر ایک جماعت بنانے پر آمادہ ہوتے ہیں تاکہ مہنگائی کے خلاف ان کی آواز کو ایک پلیٹ فارم مل سکے، اور اس جماعت کا نام جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رکھا جاتا ہے۔ 2023 میں اس جماعت نے بہت سے کامیاب مظاہرے نکالے، اور اس کامیاب مظاہروں کے بعد حکومت نے گندم کے ریٹ بہت کم کر دیے، اسی طرح بجلی کے ریٹس کو بھی بہت زیادہ کم کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو حاصل ہوئی، وہ بہت طاقتور جماعت بن گئی اور اسے عوام کی بہت سپورٹ حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بہت سے اور مطالبات بھی کیے گئے، جن میں سب سے بڑا مطالبہ مہاجرین کی 12 سیٹوں کا تھا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر میں حکومتی اسٹرکچر میں تبدیلی چاہتی تھی۔ آزاد کشمیر کی حکومت میں 12 سیٹیں مہاجرین تھیں۔ آزادی کے بعد کشمیر ایک ایسا علاقہ تھا جو ڈسپیوٹڈ تھا، جس کا فیصلہ بھی ہونا باقی تھا۔ مسلسل جنگ اور ہنگاموں کے باعث بہت سے لوگ پاکستان کے علاقوں، زیادہ تر پنجاب اور کچھ KPK میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان لوگوں کے لیے الگ سے کچھ سیٹیں رکھی گئی تھیں، جنہیں مہاجرین کی سیٹیں کہا جاتا ہے۔ لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق یہ مہاجرین کی سیٹیں زیادہ تر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ہی نمائندے تھیں، اور اس سے انہیں کشمیر میں حکومت بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ان ہنگاموں سے تنگ آ کر یورپ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں گئے اور وہاں جا کر آسانی سے اسائلم حاصل کیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق یہ لوگ جو اوورسیز ہیں اور ملک سے باہر ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ یہ ووٹ دیں اور حکومت بنائیں، اور مہاجرین کی یہ 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے۔ مئی 2024 میں اس کے لیے احتجاج کیے گئے، جس میں بہت سا نقصان ہوا۔ بہت زیادہ عوامی سپورٹ کی وجہ سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت سے کچھ وزراء شامل کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد ان مذاکرات میں ہوئی بات چیت سے پولیٹیکل پاورز مکر جاتی ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہے، لیکن وہاں بھی اس کیس کو دبا دیا جاتا ہے۔ 2026 کے الیکشنز کا اعلان ہوتا ہے کہ جنرل الیکشنز 2026 27 جولائی کو منعقد کیے جائیں گے، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الیکشن سے پہلے مہاجرین کی 12 سیٹوں اور اوورسیز کشمیریوں کے حق پر فیصلہ چاہتی تھی، اس لیے 9 جولائی کے احتجاج کی کال دی جاتی ہے۔ حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بجائے فورس کو ترجیح دی جاتی ہے، اور اس طرح اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جاتا ہے۔ ابھی کی صورتحال بہت بھیانک ہو چکی ہے۔ 5 جون سے مظاہرے شروع ہو چکے تھے اور اب تک 2 ماہ ہونے کے قریب ہے۔ خصوصاً راولہ کوٹ میں بہت ہی بری صورتحال ہے۔ ابھی تک اس صورتحال کا پولیٹیکل سلوشن نکالنے میں ناکامی رہی ہے۔ مذاکرات اور بات چیت کی بجائے جبر اور ظلم کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بات چیت کی کوشش کی گئی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، لیکن فورسز کی طرف سے ڈائریکٹ فائرنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری طرف حکومت کے مطابق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے گروہوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور اسلحہ کو استعمال کیا، جس کے بعد فورسز کی جانب سے ایکشن لیا گیا۔ اس کے علاوہ سیاسی لیڈرشپ اس تمام معاملے سے مکمل طور پر غائب ہے۔ اس کے علاوہ جو جلسے ہوئے وہ بھی راولہ کوٹ کے علاوہ دور مقامات پر کیے گئے۔ اس متعلق نہ ہی تو جلسوں اور انٹرویوز میں کوئی بات کی گئی اور نہ ہی میڈیا پر اس کو نشر کیا گیا، بلکہ میڈیا کی جانب سے وہی دکھایا گیا جو انہیں کہا گیا۔ میڈیا نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوئے مکالمے بازی کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا، تاکہ اس ڈرامے سے عوام کو انٹرٹین کیا جا سکے۔ پاکستان کے ہی سیاسی کلچر کو آزاد کشمیر میں لانے کی یہ کوشش ابھی تک تو ناکام ہے۔
ओवरसीज कश्मीरियों की जानिब से इस तमाम मामले पर बहुत ही पुरअसर आवाज़ उठाई जा रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस मामले को अब कवरेज देना शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने जो भी इंटरनेशनल लेवल पर खुद को बेहतर करने के लिए किया था, अब उस मसले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत को खतरा है। इंडिया की जानिब से खास तौर पर इस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है और इंडियन मीडिया और इंडियन लीडर्स की जानिब से इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत जारी है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी हुकूमत ताकत से लोगों को रोकना चाहती है, जो कि बहुत खतरनाक है। हालिया कुछ सालों में जेन जी ने हमारे करीबी मुल्कों में वो कर दिखाया है जो दुनिया को नामुमकिन लगता था। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और हालिया दिनों में जो ताज़ा तरीन मूवमेंट इंडिया में हुई है वो सबके सामने है। तो अब ये तंजीम जिसे अवाम की बेहद सपोर्ट है वो पीछे हटने को तैयार नहीं। इन मुजाहरों में देखा गया है कि लोग जख्मियों और जान गंवाने वालों को उठाते हैं, लेकिन और भी जज्बाती होकर इस मुजाहरे में शामिल होते हैं, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत परेशान हैं। एक और सूरत हाल ये है कि बहुत से जवान जो सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा हैं वो इस एहतजाज को रोकने या लोगों पर फायरिंग करने से इनकारी हैं, यानी इनकी जानिब से इस ऑपरेशन में ड्यूटी करने से इनकार किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बहुत से वो लोग शामिल हैं जो कभी मुजाहिदीन और इंडिया के खिलाफ लड़ा करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं। इस वक्त कश्मीर बहुत ही नाजुक सूरत हाल से है। अब देखना यह है कि क्या ये कोई मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल होते हैं या फिर से वही खून रेजी होगी।